بھی سوالات بہت تھے، لیکن 9 منٹ کا ٹائم تھا، پولیس بار بار کہہ رہی تھی ہمیں بھی، ان کو بھی، اور وہ کر رہے تھے. ایک اور مطلب یہ تھا، اور اس کے بعد ایک اور جو چیز زیادہ پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس جو ملاقاتی کمرہ ہے وہاں پہ جو سیکریسی آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ وہ نہیں رہتی، کہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں یہ وہ. تو یہ چیز بھی کل جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی، لیکن اس میں یہ تھا کہ کل جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے یا 1-2 اور پولیس والے 3-4 ہمیں نظر آئے، لیکن وہ یہ تھے کہ کیونکہ ہال بہت بڑا ہے نا، تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہال واحد جگہ ہے جو PTI کی فیوچر کی اسٹریٹجی کا ایک مرکز بن سکتی ہے. وہ کس طرح کہ ملاقات کی روم میں تو CCTV کیمرے ہیں، باغ ہیں یا جو بھی ہے، وہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس ہال میں کیونکہ آگے پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ بول رہے ہوتے ہیں، پیچھے والے لوگ آہستہ آہستہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو نہ اگلے والے اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، نہ پچھلے والے ان سے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، وکیل کیس لڑ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے یہ ساری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. وہاں لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، زیادہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، زیادہ ٹائم بیٹھ سکتے ہیں. ملاقات 30-35 منٹ کی ہوتی ہے، اور یہ ایک اینگل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ملاقات 30-35 منٹ کی ہوتی ہے. اگر پروسیڈنگ 2 گھنٹے کی، ہر پروسیڈنگ 2 گھنٹے کی ہو، تو اٹ مین کہ ہر تیسرے روز اگر ان کی بیٹھک ہو تو وہ بیٹھک مطلب لوگ چینج تبدیل ہوتے رہیں، وہ جانے والے یا ان کے امپورٹنٹ لوگ، خاص طور پر بیرسٹر عمیر نیازی، وہ عمران خان کو بہت عمران خان کے قریب سمجھے جاتے ہیں. یہ جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بیرسٹر عمیر نیازی پرفیکٹ پرسن ہے کہ جن کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. کل بھی ٹرسٹ وردی بھی ہیں اور ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر پروسیڈنگ پہ ہوتے ہیں، میکسیمم ٹائم ملتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ سائفر کیس بھی، پھر اس کے بعد یہ دوسرا جو کیس ہے، ہو سکتا ہے ان کی سماعتیں ہوتی جوڈیشل کمپلیکس میں، وہاں تو چھوٹا کمرہ ہے، رش ہوتا، مطلب جگہ نہ ہوتی. وہاں جو میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب 190 ملین پاؤنڈ اور سائفر کیس، ان دونوں کیسز میں جب سماعتیں وہاں پہ ہوگی، وہاں تو بڑی سلیکٹیو لوگ ہیں کہ میڈیا اس ایک باؤنڈری سے آگے نہیں جا سکتا، جو وہ ادھر نہیں آ سکتے. تو اس طرح وہ ان کے بیٹھ کے بات چیت کر کے اور اپنے فیوچر کے حوالے سے طے کرنا ان کے لیے آسان ہے، اور ٹائم بھی میکسیمم ان کو ملے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو اس طرح یوٹیلائز کریں کہ آپ نے جیل سماعت کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لیں. اچھا ثاقب صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے وہ اپنا جیل، اڈیالہ جیل کا وہ جو حال ہے، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی فیصلوں کا مرکز بن چکا ہے. تو وہاں پر آپ نے کیا آبزرو کیا؟ وہاں پہ کوئی کیسز کے علاوہ کوئی سیاسی ڈیسیجن، کوئی اسٹریٹجی، کوئی عمران خان جیل کے اندر رہتے ہوئے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ایک چیز جو ہے بڑی واضح ہے، 9 منٹ میں عمران خان سے تقریباً 9 سوال ہوئے، کیونکہ بڑی تیزی سے سوال ہوتا تھا، سوال جواب تیزی سے بڑھ رہے تھے. تو میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ عمران خان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، باہر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو پتہ ہے. مطلب اس حد تک پتہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں، کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ الیکشن ڈیلے. تو انہوں نے اپنی بات جب یہ بھی اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI جیتے گی اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں الیکشن سے بھاگ ہی نہ جائیں. مطلب وہ تو چلیں ان کا پولیٹیکل وہ سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس سے اینگل یہ نکلتا ہے کہ اٹ مین کہ باہر ہونے والی جو ڈسکشن ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ان کو پہنچ رہی ہیں، اور وہ ان کو مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چلانا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا فزیکلی، ان کا مینٹلی اور مورال وائز، یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تینوں میں پرفیکٹ تھے. مورال مین کہ آپ اندر بیٹھ کے، ایک جو قیدی ہے وہ اگر اندر بیٹھ کے اس کا مورال کا اثر تو باہر آنا ہے. اگر عمران خان اندر بیٹھ کے یہ کہے گا کہ میں آج بھی آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ PTI ہی جیتے گی، تو یہ وہ بات ہے کہ اب PTI جیتے نہ جیتے ان کی کیا سچویشن ہوگی، لیکن ان کا مورال تو ہائی ہو گیا نا کہ اندر بیٹھا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے کہیں کسی نہ کسی. اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی جب جیل میں تھے تو میرے خیال سے 3-4 پیشیاں ان کی بھی ہوئی تھیں جب وہ جیل سے ان کو لایا جاتا تھا. ان کے مورال میں اور عمران خان کی باڈی لینگویج میں اگر ان کا کمپیریزن کریں، ظاہر ہے آپ نے وہ پیشیاں بھی کور کی ہیں، عمران خان کو کل آپ نے جیل میں بھی دیکھ لیا، آبزرو کر لیا ہے، دونوں کی باڈی لینگویج میں کیا ڈفرینس آپ دیکھیں گے، کہیں گے؟ ایگزیکٹلی تو اب میں نہیں، مطلب ذہن میں نہیں ہے کہ اس وقت کیا کنڈیشن تھی جب ان کو لایا جاتا تھا، اس لیے ایگزیکٹ بالکل اس کا کوئی نکالنا، کنکلوژن نکالنا کہ ان کی اور ان کی باڈی لینگویج میں کتنا فرق تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی
तकरीबन 10 माह जो है वो रहे हैं, 7 माह एक केस में, 2.5 माह दूसरे केस में, 10 माह वो अंदर रहे हैं, उसके बाद वो बैरून मुल्क गए थे। तो एग्जैक्टली अब मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकता क्योंकि वो अब मेरे जहन में नहीं है आ रहा वो नक्शा सारा, लेकिन इनके हवाले से जो मतलब सिचुएशन मैंने आपको बताई। एक और चीज़ के वो जो हॉल है उसका थोड़ा सा अगर नक्शा आपको बता दें, वो पुराना हॉल है, कम्युनिटी हॉल। उसमें मैंने कोशिश की वैसे बहुत ज़्यादा कि कहीं पे कोई CCTV कैमरा लगा हुआ, अब हो सकता है कहीं पे लगा हुआ हो, खुफिया कैमरे लगे हों, खुफिया कैमरे जो है वो लगा हुआ है या नहीं नज़र नहीं आया। वैसे मुझे काफ़ी मैंने उसको मतलब खंगाला 3-4 दफ़ा के हर तरफ, वो उसके दीवारों पे पुराने पंखे लगे हुए हैं, पुरानी छत है, और वो हॉल जो है वो तकरीबन 300 प्लस लोग वहाँ पे आ सकते हैं, तकरीबन 40 से प्लस लोग थे। तो मैक्सिमम लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है मैक्सिमम लोगों को वहाँ पे जो है वो कंसिडर किया जाए, ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से कि मीडिया, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को इजाज़त नहीं दी गई, कल बहुत ज़्यादा बात भी हुई उस पर। ये मैं